شہزادہ حضور ادا فرمائیں، آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے۔ میں جانشین امیر سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جن جن عیسائی بھائیوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی، وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی نسبت کا بھی اظہار فرمائیں تو کیا بات ہے، یعنی اپنے نام کے ساتھ قادری عطاری بھی لگائیں تو انشاءاللہ عز و جل ان نسبتوں کی برکت سے دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے اور قبر و حشر میں بھی ان برکتوں کا خوب آپ پر نزول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں جو مدنی چینل کے ناظرین شامل ہو گئے وہ مکتبۃ المدینہ سے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ یہ حاصل فرما لیجئے۔ اس شجرے کی بھی خوب برکتیں ہیں، اس میں ہمارے سلسلے کے جو اوراد و وظائف جو چلے آ رہے ہیں سینہ بسینہ وہ بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ صبح کون سے اوراد پڑھنے ہیں، ہر نماز کے بعد کن اوراد کو پڑھنا ہے، رات کو کن اوراد کو اختیار کرنا ہے، تو ان اوراد کی بھی اجازت حاصل ہو جاتی ہے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بیعت برکت حاصل کی، یعنی جو آلریڈی کسی اور سلسلے سے بیعت کا شرف حاصل کر چکے اور ساتھ میں طالب بھی ہو گئے تو وہ بھی اس شجرے کے اوراد و وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ آپ
ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت الحاج ابو اسید الحاج احمد عبید رضا قادری عطاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ان کی بھی زیارت اور ملاقات کے مناظر ہم دوران سلسلہ دیکھتے رہیں گے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد حسیب اتاری شرق پور شریف ضلع شیخپورہ سے بات کر رہا ہوں. ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہم اس کو سیل کر کے کوئی اور گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کہیں اور شہر جا کر. میری آپ سے عرض یہ ہے کہ میرے ابو کا استخارہ کر دیجئے کہ کیا ہمارے لیے اس میں بہتری ہے. ان کا نام معظم علی اور والدہ کا نام نذیرہ ہے. اچھا جی، شرق پور شریف سے آپ نے کال کی ہے. جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے عظیم بھائی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں لودھرا شہر سے عرض کر رہا ہوں. محمد زاہد قادری میری وائف کو ٹی بی ہو گئی ہے اور شمیم اس کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام عزیز مائی ہے. دوسری مرتبہ یہ ٹی بی ہو رہی ہے اور مزید برائے کرم یہ استخارہ کر کے بتا دیں. اللہ رب العزت آپ کی اہلیہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں. استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ. سوری جی ٹھیک ہے، استخارے کا ہی فرمایا آپ نے کہ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، شالا مرسا سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے، میرے 7 سال ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے، آپ کو بخیر و عافیت نیک اولاد نصیب فرمائے. غلام مرتضیٰ بھائی انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی کے ذریعے آپ حصول اولاد کے لیے روحانی علاج سماعت فرمائیے اور اس علاج کو اپنے پاس لکھ بھی لیجیے. جی غلام مرتضیٰ بھائی 7 سال شادی کو ہو گئے، اولاد کا سلسلہ نہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شائع فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام مرتضیٰ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو یا بارئو یا بارئو جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد کے ماں باپ بنیں گے. اور غلام مرتضیٰ بھائی آپ کو یہاں پہ ایک مشورہ بھی دیں گے کہ آپ اپنے قریبی ہی دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ کے جو بستہ لگتا ہے وہاں پہ تشریف لے جائیے. حصول اولاد کے حوالے سے مخصوص تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں اور مزید اس کے حوالے سے وظائف بھی دیے جاتے ہیں. تو آپ وہاں جائیے، وہاں سے آپ اس حوالے سے تعویذات حاصل کیجیے. لالا موسیٰ سے انہوں نے کال کی ہے تو شیخا والا قبرستان فیضان مدینہ، وہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود ہے. غلام مرتضیٰ بھائی غالباً عصر سے مغرب ہی وہاں پر ٹائمنگ ہے، تو ابھی تو شاید مغرب کا وقت آپ سے دور ہو. اگر ترکیب بن سکے تو آپ ہاتھوں ہاتھ وہاں تشریف لے جائیے اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجیے. اچھا عظیم بھائی، گھر کی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے استخارہ کروایا. گھر تبدیل کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. جس گھر میں آپ شفٹ ہونا چاہیں اس گھر کا بھی استخارہ کروا لیجیے گا، آیا وہ گھر آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. شمیم بنت عزیز مائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. ٹی بی کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی. سورہ فاتحہ، اس کی بہت فضائل احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے بھی اس کی بے شمار اس کی فضائل اور برکات یہ ثابت ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سورہ فاتحہ کو اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. تو اس کے حوالے سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر
مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی یہ عمل کر لیں، روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریضہ پر دم فرمائیے تا حصول شفا۔ یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لودھرا میں ہمارے دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے اور جہاں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہوگا، تو وہاں پر جا کر تعویذات عطاریہ کا بستہ آپ حاصل فرما لیجئے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے پہ رابطہ فرما لیجئے اور وہاں سے تعویذات عطاریہ لے لیں۔ وہاں سے ان کے لیے 40 پلیٹوں کا کورس کروائیے، ساتھ ہی ساتھ ان کے مرض کی کارڈ کروائیے، اور ساتھ ساتھ ایک نیت بھی فرما لیجئے، ہر جمعرات دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آپ شرکت فرمائیے۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات بے شمار مقامات پر ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب شروع ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ادا کر لیجئے۔ نماز مغرب کے بعد تلاوت، نعت، پھر سنتوں بھرا بیان، ذکر، دعا، نماز عشاء، اس کے بعد سنتوں بھرے حلقے، مدنی حلقے، اور اس کے بعد جو ہے تو اسی پوری رات الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول جو ہیں وہ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کے بعد دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے یہ راہ خدا عز و جل میں سفر بھی کرتے ہیں۔ تو آپ ہر جمعرات، کل جمعرات ہے جیسے کل انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوگا، اس میں شرکت فرمائیے۔ 12 جمعرات، صرف 12 جمعرات آپ ہفتہ وار اجتماعات میں بلا ناغہ پابندی کے ساتھ شرکت کی، ہو سکے تو ابھی سے نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ آپ پر اس پہ برکتیں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محبوب بات کرتا ہوں میاں والی سے۔ سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں جو ہے اکثر بیماری اور تنگ دستی زیادہ رہتی ہے، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیں۔ جی، اگر گھر میں بیماریوں نے، تنگ دستیوں نے، ناداریوں نے ڈیرا ڈال لیا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل، اس حوالے سے محبوب بھائی آپ کو روحانی علاج عرض کریں گے۔ مزید کال چلائیے۔ محمد زرغام اتاری، میری والدہ کا نام ہے ظفری لائی، اور کرانے کی دکان ہے، اس میں کافی مسائل آتے ہیں۔ زرغام بھائی جی، کریانے کی دکان ہے، مسائل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرے خالدین کا نام محمد یعقوب ہے اور ان کی والدہ کا نام حیاتہ بی بی ہے۔ بحرین میں رہتے ہیں اور وہاں جاب بھی کرتے تھے، لیکن ان کی نوکری کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اب استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کی نوکری بحال ہو جائے گی اور ان کا بحرین رہنا ٹھیک ہے یا وہ واپس پاکستان آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے بحرین میں قیام کرنا درست ہے یا واپس وطن لوٹ آئیں۔ جی، سب سے پہلے ہمارے محبوب بھائی ہیں جنہوں نے میاں والی سے ہمیں کال کی ہے، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ ان کے گھر میں بیماریوں نے، غربت نے، ناداری نے ڈیرے جما لیے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شائع فرما دیجیے۔ محبوب بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام بیماریاں، رکاوٹیں، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نماز عصر یعنی عصر کی نماز پڑھ کر آنکھیں بند کر کر قبلہ رو بیٹھیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم غروب آفتاب تک پڑھتے رہیے، پھر رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیماریوں، پریشانیوں، رکاوٹوں کے حوالے سے دعا مانگیے۔ اذان مغرب شروع ہوتے ہی دعا ختم کر دیجیے۔ محبوب بھائی، یہاں پہ یاد رکھیں کہ جمعہ کے روز یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ جمعہ کے روز یہ عمل کرنا بہتر ہے اور روزانہ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ عمل صرف نمازی ہی یہ عمل کرے، اول آخر اور درمیان میں چند بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے آپ کے تمام جملہ آزمائشیں، پریشانیاں اور بیماریاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، اور نماز جو ہے تو اس میں بے شمار پریشانیوں،
مسائل، بیماریوں، قرضداریوں، ناچاقیوں کا علاج ہے. چونکہ اس کے ساتھ یہ شرط تھی کہ نمازی ہی یہ عمل کریں، تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بھی ایک عمل آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دیتا ہوں. ہر وہ اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھروں میں بیماریاں، غربت، ناداری وغیرہ نے بسیرا کر لیا ہو، انہیں چاہیے کہ بلا ناغہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، کیا پڑھیں گے؟ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. دوبارہ سن لیجئے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی، ناداری، غربت سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے زرغام بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کریانے کی دکان کے حوالے سے آپ نے آزمائش کا ذکر فرمایا. آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا سلسلہ ہے، کسی قسم کے کوئی کاروباری بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے. آپ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائمز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو نہ کمپوز کرنا ہے، نہ اس کی فوٹو کاپیاں نکال کر اوروں کو دینی ہے، نہ خود کسی سے فوٹو کاپی اس کی استعمال کرنی ہے، بلکہ یہ ہینڈ میڈ ہے یہ. اور تعویذ کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کو لکھا جائے. تو یہ کسے لکھوا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار کسی کاغذ پر لکھ لیں. اب اس کو آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک لیمینیشن کروا لیں، ہارڈ کوٹنگ کروا لیں. وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تعویذ جو ہے تو طویل المیعاد ہو جائے گا، زیادہ عرصہ چل جائے گا. اب اس کو آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ. یعقوب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. اچھا، یعقوب بن حیاتہ بی بی ان کا استخارہ کیا گیا. یہ بحرین میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو معاملات آ رہے ہیں اس میں کوئی بندش عملیات کا اشارہ تو نہیں ہے. اور جہاں تک یہ دیکھنا تھا کہ ان کے لیے بحرین میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان آنے میں بہتر ہے، تو اس میں پاکستان آ جانے میں ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کا عمل، ان کے لیے وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے. یعقوب بھائی کو چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف نماز فجر کے بعد یہ تلاوت فرما لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے جملہ مشکلات آسان ہوں گی، مسائل دور ہوں گے. یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر وہ پوچھنا تھا، میرا نا ایک بیٹا ہے 12 سال اس کی عمر ہے، تو وہ نا خود بخود ڈسپلے پیشاب کر دیتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ میں سامان چلیں آپ دوبارہ مزید کال چلائیے. میرا نام محمد آصف ہے، والدہ کا نام حلیمہ ہے. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا، مطلب اس میں مجھے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے. آصف بھائی، کوئی جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے. جی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری ماں کا نام ہے محمودہ بیگم، میرا نام شفیق احمد ہے. مجھ کو نا میدے کا بڑا مسئلہ، میرے میدے میں زخم ہے اور آرام نہیں آ رہا، یہ بہت مسئلہ دوائی بھی کھائی. شفیق بھائی معدے کا پرابلم ہے آپ کو. جی اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھتے ہیں. شفیق بھائی فرما رہے ہیں ان کو معدے کا پرابلم ہے، پیٹ ان کا ڈسٹرب رہتا ہے اور ایک تعداد ہے جن کا آج کل ہاضمہ متاثر ہی رہتا ہے. تو ان مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی چند ایسے مدنی پھول شاہ فرما دیجئے جن سے ہاضمہ یہ سیٹ رہا کرے، اور روحانی علاج بھی ایسا ارشاد فرما دیجئے کہ جس سے معدے کے امراض دور ہو جائیں، ہاضمہ سیٹ رہے اور کھانا وغیرہ جلد ہضم ہو جایا کرے. کھانا پیٹ میں جا کر کسی قسم کے اس کے لیے سبب تکلیف اور کسی تشویش کا، کسی پریشانی کا، کسی بیماری کا سبب نہ بنے.
اس دوران جن اسلامی بھائی نے آصف بھائی آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کام میں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، کاروباری پریشانی رہتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ، صحت نافیہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد یہ آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور یہ رسالہ ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی کے www.dawat-islami.net اس پر بھی یہ اویلیبل ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں۔ اس بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر آب زمزم شریف پر دم کر کے پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں پریشانیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ ماشاء اللہ۔ آصف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی آزمائشوں کا اشارہ ہے، آپ کا کام مکمل ہو جایا کریں، پائے تکمیل تک پہنچ جایا کریں، اس میں آپ کو نقصان نہ ہو، اس کے لیے آپ کو جو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ بغور سماعت فرمائیے اور اس پر عمل کیجیے۔ جب بھی سو کر اٹھیں تو سو کر اٹھنے کے بعد کلی وغیرہ کر کے یا مقتدرو، کیا پڑھیں گے؟ یا مقتدرو یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام میں رحمت الہی شامل ہو جائے گی، اور جس کے ہر کام میں رحمت الہی شامل ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر برادر اعلی حضرت امام حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے سارے کام انشاءاللہ عز و جل بن جایا کریں گے، ساتھ میں نمازوں کی پابندی، یہ شرط ہی ہے، ظاہری بات ہے کہ فرائض واجبات اور سنتوں کی یہ پابندی، یہ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے۔ یہ دیگر وظائف اور عملیات جو ہیں تو یہ فرائض واجبات کے بعد کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے مشکلات آسان ہو جائیں، آپ کے کام بن جائیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کروایا یاد رکھا کریں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ جی مزید کال چلائیے۔ اللہ وبرکاتہ۔ آصف علی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں کچھ کافی ساری رکاوٹیں آ گئی ہیں، کاروبار بالکل نہیں چل رہا، تو آپ کی مہربانی ہے کو روحانی علاج ذرا بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آصف علی بھائی ابھی آپ کو کاروباری رکاوٹیں دور کرنے کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام شہزاد حسین ہے اور میری والدہ کا نام جمیلہ خاتون ہے۔ میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے، کوئی بھی میں کاروبار کرتا ہوں تو اس میں ناکام ہو جاتا ہوں، اور ان دنوں تو بالکل ہی میں فری ہو چکا ہوں، کسی قسم کا کہیں بھی کام نہیں مل رہا۔ جی شہزاد حسین بھائی، جو کام کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، استخارہ کر کے آپ کو اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آصف علی بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ کاروبار میں ان کو رکاوٹیں ہیں، جی تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آصف بھائی آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور اس میں تمام رکاوٹیں پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 بار پڑھ کر اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا کریں اپنی جائز معاملات کے حوالے سے، رکاوٹ اور پریشانیوں کے لیے۔ اور آصف بھائی یہاں بھی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بغیر گفتگو کیے 100 بار یا سمیعو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار بھی چلنے لگ جائے گا اور تمام رکاوٹیں پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ شہزاد حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کسی قسم کے جادو عملیات کے معاملات آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، روحانی علاج آپ اس کا سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ روزانہ آپ یا مؤخر
یہ 100 مرتبہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کرے گا اس کے کام پائے تکمیل تک پہنچیں گے. اور ہر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عمل ہے کہ جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں تو اس کے کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں کہ جو کام بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. اللہ تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہے کہ ختم ہونے کا نام لیتا ہے. بات بات پہ لڑائی شروع ہوتی ہے. گھر میں لڑائی جھگڑوں کا روحانی علاج آپ کورس کرتے ہیں. ابھی مزید کال چلائیے. میرا نام ہے محمد دلشاد خان. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. والدہ کا نام ہے شہناز بیگم. میرا استخارہ کر دیں. میرا شادی نہیں ہو پا رہا. جی مشتاق بھائی، آپ نے شادی میں رکاوٹ کا تذکرہ فرمایا. استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد خان ہے. ہمارا سے نرگس پی ہے. سارا گھر تو بتا کے گھر میں کوئی جادو ٹنا تو نہیں ہے. کچھ بھی کام کار کوئی نہیں ہے. کوئی گھر میں کوئی بہت پریشانی. نام ان کا سمجھ میں نہیں آ سکا. بہرحال انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج عرض کرتے تھے. گھر میں والدہ کا نام. اچھا، مدنی چینل کے ناظرین آپ سے چند درخواستیں میں عرض کروں گا کال ریکارڈ کروانے کے حوالے سے نا. یہ آپ بغور سماعت فرما لیجئے. اصل میں ایک تو آپ کی کال ملتی مشکل سے، اور مل جاتی ہے تو بعض اوقات ساؤنڈ پرابلم ایسا ہوتا ہے کہ وائس کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے کسی بعض اوقات کام کی نہیں ہوتی. کئی کالز یوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ چونکہ اس کے اندر وہ آڈیو کوالٹی نہیں ہوتی کہ جو مطلب جس کو آن ایئر کیا جا سکے. تو سب سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ کال ملانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنا مسئلہ لکھ لیں پہلے کہ آپ نے جو ہے تو کیا مطلب کہ اس حوالے سے بولنا کیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آپ نے مسئلہ بیان کرنا ہے یہ پہلے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے؟ اور اس کو چند مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، ریپیٹ کر لیں تاکہ زبان پر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پھر کال ملائیں بسم اللہ شریف پڑھ کر یا نافع 20 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال مل جائے گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نافع 20 بار پڑھ کر کال ملا لیں. کال مل جائے تو پھر آپ سب سے پہلے سلام کریں ٹھہر ٹھہر کر. اچھا، اپنا انوائرمنٹ ایسا رکھیں کہ جہاں پر کسی قسم کا شور وغیرہ نہ ہونا. بعض مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران کال ملا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں مدنی چینل کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کی بھی آ رہی ہوتی ہیں. نیٹ ورک پرابلم بھی اکثر کے ساتھ رہتا ہے کہ ان کے جو ہے تو مطلب وائس بریک ہو رہی ہوتی ہے ان کی، یعنی کہ ان کے سگنل پرابلم کی وجہ سے، نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ان کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہوتی ہے. تو ایک دم تیز بھی نہ بولیں، بالکل آہستہ بھی نہ بولیں. نارمل رفتار سے آپ اپنی کال ریکارڈ کروائیے. پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال جو ہے تو وہ ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کو وہ آن ایئر بھی ہو جائے گی. جی، سب سے پہلے سائیں بھائی ہمارے فرما رہے ہیں ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ جو ہیں اس کو دور فرمائے اور آپس میں آپ کے پیار محبت نصیب فرمائے. اسلام بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ایک لاہوری نمک لیں اور نمک پر یا ودود یا ودود یا ودود 1001 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور اس نمک پر دم کریں. اور وہ نمک آپ گھر میں استعمال کروائیں، جہاں جہاں نمک استعمال کیا جاتا ہے وہاں کروائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپس میں پیار محبت اور مزید انشاءاللہ تعالی امن رہے گا. اور اگر گھر میں کوئی مہمان بھی آ جائے پھر بھی یہ نمک وغیرہ جو ہے یہ آپ وہاں پہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، مہمان بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مشتاق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کی رشتے اور شادی کے حوالے سے کسی قسم کے اس پر کوئی عملیات، کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ہے. رکاوٹوں کے حوالے سے وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے.
ایسے عیسائی بھائی اور عیسائی بہنیں جن کی شادیاں نہ ہوتی ہوں، رشتے نہ ہو پاتے ہوں، انہیں چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص بچے بچے کو یاد ہوتی ہے تو یہ پڑھ لیں 41 مرتبہ، اور 90 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے، یعنی 90 دن تک سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھنی ہے. اور اس دوران اگر رشتہ طے ہو جائے، منگنی ہو جائے، یہاں تک کہ شادی کی تاریخ ہی کیوں نہ یہ طے پا جائے، لیکن عمل جو ہے اس کو موقوف نہیں کرنا. 90 دن تک اینی ہاؤ یہ وظیفہ یہ مکمل کرنا ہے. عیسائی بہنیں یہاں پر ایک احتیاط کریں گی، وہ دن جس میں تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہ ممنوع ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی عمل کریں گی لیکن چند احتیاطوں کے ساتھ. نمبر 1، یہ جو سورۃ الاخلاص کا پہلا جو لفظ ہے قل، یہ نہیں پڑھنا بلکہ هو اللہ احد سے اسے پڑھنا ہے. پھر نمبر 2 یہ کہ اس میں نیت جو ہے یہ تلاوت کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمحید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور ذکر و ثنا کی نیت سے یہ عمل کرنا ہوگا. تو یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. شہزادہ عطار کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر چونکہ رقت انگیز مناجات اور کلام وغیرہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو عیسائی بھائیوں پر ایک رقت بھی طاری ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی جو مطلب ایک وہاں پر ایک عجیب سی ایک روحانیت اور ایک عجیب سا وہاں پر ایک کیف اور ایک سما بن جاتا ہے کہ وہاں پر کیسا ہی مطلب ایسے مطلب ہو. آج اگر ایسا بھی ہو کہ جس کا دل جو ہے تو سخت ہو تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل ان کی جب بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے دل پگھل کر موم کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو بہہ نکلتے ہیں. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توفیق احمد اور والدہ کا نام فتیجہ بی بی. یہ نوکری کا مسئلہ ابھی بھی اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے، پتہ نہیں حل ہوگا یا نہیں ہوگا. جہاں پر بھی اپلائی کرتا ہے لیکن اس کا جو ہے ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے. توقیر بھائی آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کورس کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا بھائی والدین کا بہت نافرمان ہے. بھائی کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج آپ کورس کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. میری بچی ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے. اس کا ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے اور پیٹ میں بھی درد رہتا ہے. اسے بھوک بھی نہیں لگتی ہے. اس کا نام ہے تابینا. اس کی والدہ کا نام ہے صبا شیرین. ماشاءاللہ. یہ کسائیں بھائی کے حوالے سے بڑا وہ ہوا جنہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے فرمایا کہ وہ نافرمان ہے. ماشاءاللہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے کال ریکارڈ کروائی، نہ اپنے بھائی کا نام لیا اور نہ اس بات کا اظہار کیا آپ کہاں سے بات کریں. تو یہی انداز ہونا چاہیے جب کسی کو مطلب کوئی ایسا روحانی علاج جب درکار ہو. مثال کے طور پہ گھر میں کوئی نافرمان ہو، کوئی گناہوں کا عادی ہو، تو مطلب اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو نہ اپنے شہر کی نشاندہی کریں کہ کس شہر سے بات کریں، نہ اپنا نام بتائیں، نہ اپنے بھائی کا نام بتائیں یا اپنے والد کا، اپنی زوجہ کا، اپنے بچوں کا. اس طرح سے ان کے نام مطلب نہ لیں کہ ہو سکتا ہے عزت نفس کس کے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ یا آپ کے خاندان کے کئی افراد، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے افراد جو ہوتے ہیں یہ سلسلہ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے گھر میں کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، لیکن وہ مدنی چینل یا کوئی اور مطلب کہ سلسلے کے ذریعے کوئی اور ذریعے سے بعض اوقات اگر بے احتیاطی وغیرہ ہو جائے تو یہ آن ایئر ہو کر سبب ندامت بن سکتا ہے. اور جس کے یہ معاملہ پیش کیا گیا اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ آپ سے شدید بدظن ہو سکتا ہے. اب اگر وہ اچھا بننا چاہ بھی رہا ہے تو ضد میں آ کر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھان لے کہ ٹھیک ہے
اب مجھے بتا ہی دیا نا، ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا نا میں نافرمان ہوں، ٹھیک ہے، اب میں جو ہے تو اور زیادہ نافرمان اور جو ہے تو وہ ضدی بن کے دکھاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے بات بجائے سنورنے کے مزید بگڑ جائے۔ تو یہ سائیں بھائی جنہوں نے فرمایا کہ ان کے بھائی نافرمان ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آپ کو چاہیے یا آپ کے والدین میں سے کوئی کر لے کہ جب یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر تقریباً 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پر سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے ایک ہی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اس وظیفے کے برکت سے یہ اپنے والدین کا فرما بردار انشاءاللہ بن جائے گا۔ اور نافرمان اولاد کے حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جائیں، وہاں سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، آپ تعویذات حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو یہ ماں باپ کا فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے توقیر احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کسی قسم کے کوئی عملیات جادو وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آ رہا، اور اللہ تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، مسائل دور فرمائے۔ آپ کو روحانی علاج جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے جو رسالے، اپنی کتاب مایہ تصنیف مدنی پنصورہ میں یہ درج فرمایا ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیے، اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیے، آپ کی مشکلات پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت نمبر 58 ہے، تو اس کو 1469 بار آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جس مقصد سے پڑھیں گے مراد پوری ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے، یعنی ان کے تجربے سے یہ ثابت شدہ عمل ہے۔ یہ تو 1469 1479 مرتبہ، 1469 1479 ٹائمز آپ یہ سلام قولا من رب الرحیم آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ پھر تابندہ بنت یہ سائیں بہن کا جو ہے تو استخارہ کیا گیا، جنہوں نے ہند ناسک سے ہمیں کال کی، انہوں نے مسئلہ بیان فرمایا، تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ موصول ہوا ہے، تو بچی کی نظر اتارنے کا عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورۃ الکوثر، یہ سب سے پہلے نظر اتارنے کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد یہ جو پیٹ کے امراض ہیں، سر میں درد ہے، اس کا بھی روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ تربیت کا ایک سلسلہ ہے کہ اس مدنی منی نے اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن شہزادہ عطار نے ہاتھ ایک دم روک لیا اپنا، پھر اس نے اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں جو ہے تو یہ عیدی کا جو ہے تو یہ نوٹ جو ہے تو بچی کو دیا۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، رہ نصیب ہم بھی اسی طرح تربیت اولاد کا سلسلہ رکھیں، اور حضرت قبلہ سردار احمد لائل پوری صاحب محدث اعظم پاکستان قبلہ سردار احمد لائل پوری صاحب بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جھوم اٹھیں گے اور بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھیں گے۔ دیکھیں بروز قیامت جس کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہے نا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان قبلہ سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے لینے اور دینے کی عادت کو اس قدر پختہ کر لو، اس قدر پختہ کر لو، اس قدر پختہ کر لو کہ بروز قیامت جب نامہ اعمال پیش کیا جائے تو بھی بے ساختہ سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، اور اگر سیدھا ہاتھ آگے بڑھ گیا اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا نا تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے۔ تو ہر جو ہے تو جو قابل احترام کام ہو اور ہر جو ایسا کام جو اس کے لیے سیدھے ہاتھ ہی کو بڑھانے کا سلسلہ رکھیے، بچوں کو بھی اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنے کا ترغیب دلائیے۔ اچھا، ان کے ساتھ نظر اور بیماری کے معاملات کا اشارہ موصول ہوا ہے، تو نظر اتارنے کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھ کر سیدھے گال پہ دم کریں، پھر سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پہ دم کریں، تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پہ دم کریں، تو اس طرح نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ درد سر کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ یا مجیبو،
یہ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر ان کے سر پہ دم کیجئے، درد سر جاتا رہے گا۔ اور جہاں تک پیٹ کے امراض کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ پیٹ میں درد رہتا ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، تو اپنی بچی اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ عمل کر سکے تو وہ خود کرے۔ ہر نوالے پر یا واجدو، کیا پڑھیں گے؟ ہر نوالے پر یا واجدو پڑھ لیا کریں کہ وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور ہو جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرفراز احمد راول پنڈی سے، قد کو بڑا کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں جزاک اللہ۔ قد کو بڑا کرنے کا روحانی علاج، جی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد شیراز اتاری گلزار تابع سرگودا، استخارہ کروانا ہے کہ میری امی ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ان کا نام ارشاد بیبی اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بیبی، استخارہ کر کے بتائیے۔ جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ فرزانہ عباس بچی کا نام ہے، والدہ کا نام ہے مرانا بی بی، یہ بیمار رہتے ہیں ہر وقت، دم بھی بہت کروائے ہیں، دوائی بھی کھائی ہیں، آرام نہیں آتا ہے۔ جی ان کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سرفراز احمد بھائی جو پنڈی سے کال کی ہے، تو ان کے لیے کوئی ایسا روحانی علاج، دیکھیں قد بڑھنے کی ایک اصل میں اس کی ایک وہ ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے اس کے قد لمبا ہونے کی، ایک ایج لمٹ ہوتی ہے، تو جب تک یعنی کہ قد بڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے تو عموماً یہ 15 سے 16 سال کی عمر تک یہ یا 18 سال کی عمر تک قد بڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب جو اوور ایج ہو جائے، مثال کے طور پر 20 سال 22 سال 25 30 سال کا، اب وہ کہے کہ میرا قد لمبا ہو جائے، تو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قد کوئی کرامت ہو جائے، کوئی وہ واقع ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو اس تاہم روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا سمیعو، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے، اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ اور بعض جو مطلب جیسے جو محال عادی جو معاملات ہوتے ہیں، اب کوئی لمبے قد والا ہے وہ کہے کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے، تو یہ مطلب کہ محال عادی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب مطلب اس کے لیے یہ عمل نہیں ہوگا کہ اب جو لمبے قد والا ہے وہ کہے کہ میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، جو بوڑھا ہے وہ کہے میں بچہ بن جاؤں، جوان بن جاؤں، تو بہرحال یہ محال عادی ہے، اس کی دعا بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو بہرحال یہ آپ کو جو عمل بتائی آپ کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا اسلامی بھائی، آپ نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا جن کے ساتھ بیماری کے معاملات رہتے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہیں۔ اچھا فرزانہ بنت عمرانہ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ موصول ہوا ہے، ان کے لیے نظر کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل سے نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ وہ یہ کہ 7 عدد سرخ ثابت مرچیں، گول جو ہوتی ہیں نا ثابت سرخ مرچیں، یہ آپ لیجئے۔ اس سے پہلے آپ توا جو ہے تو وہ چولہے پر رکھ دیجئے تاکہ وہ گرم ہو جائے۔ اچھا یہ 7 مرچیں آپ لے کر ان کے سر کے گرد ایسے 7 مرتبہ گھمائیں، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ، ایک سیدھے کندھے سے شروع کریں اور گھماتے ہوئے دوبارہ سیدھے کندھے پہ لائیں، یہ 1 چکر، پھر 2 چکر، اس طرح سے 7 اس کے چکر کرنے کے بعد وہ ثابت سرخ مرچوں کو آپ توے پہ رکھ دیجئے، ٹھیک۔ اب وہ مرچیں جو ہے تو تپش سے وہ جلنا شروع ہو جائے گی، اس میں دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر نظر کا اثر ہوگا تو بو نہیں اٹھے گی، مرچ جل کے سرخ کالی ہو کے کوئلہ بن جائے گی، جل جائیں گی بالکل، لیکن اس پر بو نہیں اٹھے گی۔ اب کیا یہ سمجھ جائے کہ اس پہ نظر کا اثر ہے، یہ نظر بد اس کو لگی ہوئی ہے۔ یا آپ نے ایک دفعہ کر لیا، پھر دوبارہ یہی آپ کو عمل کرنا ہے، یعنی 7 سرخ مرچیں سر کے گرد گھما کر اس کو دوبارہ رکھنی ہے۔ اب بھی نہیں آئی تو پھر تیسری دفعہ بھی کرنا ہوگا، تھوڑی بہت اٹھی لیکن اب بھی کوئی ایسی یعنی بو نہیں ہے کہ جس سے مطلب کہا جائے کہ یہ مطلب مرچ جب جلتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے تو
تھوڑا بہت کھانسی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن نظر کی صورت میں مرچ جل جاتی ہے لیکن بو نہیں اٹھتی. تیسری دفعہ بھی نہ اٹھے تو پھر چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، جب تک بو نہ اٹھے مرچوں کی تب تک آپ یہ عمل جاری رکھیے، تو انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر ان پہ سے جاتا رہے گا. اور ان کا یہ عمل یہ ہے کہ روزانہ ان پر 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے ہوتے ہیں وہ یاد رکھا کریں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں کہ سنتے ہیں آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام ان کا سکینہ بی بی میری والدہ ہیں، اور ان کی امی کا نام ہے شریفہ بی بی. وہ بیمار رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، مثلا معدے کا ان کو مسئلہ ہے اور پیٹ میں ایسے سوجن سی ہوئی ہے. بیمار، پریشان، پیٹ میں سوجن، استخارہ کر کے اس کا دیکھ لیتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں محمود بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. ہم 4 روپئے کما رہے ہیں، پنجواں بعد پر گھر پیسے میں کوئی برکت نہیں ہے، اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. 4 بھائی کماتے ہیں لیکن گھر میں روپے پیسے میں برکت نہیں. محمود بھائی اس کا ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال چلا دیے. فلحال حاضر دیدی کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی کام کرتا ہوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے، چیز خراب ہو جاتی ہے. جی، بلال بن حاجرہ بی بی، کاموں میں رکاوٹ. ٹھیک ہے. یہ سائیں بھائی محمود بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ 4 بھائی ہیں حالانکہ گھر میں کمانے والے، پھر بھی گھر میں پیسوں میں برکت نہیں. ایسا کوئی روحانی علاج ان کے روپے پیسے میں برکت ہو جائے. محمود بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاموں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے. محمود بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے. آپ کو چاروں بھائیوں کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ پیش خدمت ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھیں، اور اپنے کام، اپنے جو مال ہے اس میں خیر و برکت کے حوالے سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے آپ کے پیسے میں خوب برکت ہوگی. آگے ہمارے بلال بھائی ہیں. بلال بھائی کے کام میں رکاوٹ رہتی ہے، تو اس حوالے سے بلال بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے کام کے رکاوٹوں پریشانیوں کے حوالے سے دعا کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. سکینہ بی بی بنت شریفہ بی بی کا استخارہ کیا گیا. ان کے ساتھ بیماریوں اور آزمائشوں کا سلسلہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے. 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، والدہ کا نام بلقیس بیگم، آصف رضا میرا نام ہے. میرا 3 سال پہلے تک بہت اچھا کاروبار تھا، مگر اب جو ہے نا کافی سارے پیسے 3 سال پہلے سے رک گئے. اب بزنس بالکل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ پیسے بھی واپس نہیں مل رہے. اس کا کوئی استخارہ کر دے کہ کیا لگتا ہے کیا کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. جی آصف رضا بھائی، آپ کی مشکلات اللہ تعالی آسان فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کا عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام فہد حسن ہے. میرا یہ ہے کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا. جاب بھی کرتا ہوں لیکن اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے جاب کرنا بھی. جی فہد بھائی، استخارہ کر کے آپ کا بھی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میں محمد احمد طارق گجرا والا. میرے ابو جان تقریباً 12 سال سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے معذور ہیں اور اب 5 سال سے گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں. مہربانی فرما کر روحانی علاج بتا دیجیے. اور تنگ دستی بھی کافی سال سے ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد رفیق اور والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے. اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کی بیماری معذوری دور فرمائے اور گھر میں تنگ دستی وغیرہ بھی دور فرمائے. اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجیے.
انشاءاللہ عز و جل آپ کو ولی غداوت اسلامی والد صاحب کے لیے گردوں کے مرض کے حوالے سے اور معذوری کے حوالے سے اور رزق میں تنگی کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو پیش کریں گے. انہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد احمد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جو بیماری ہے اس حوالے سے شفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 44 یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ لکھ یا لکھوا کر، یعنی خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا کر اپنے والد صاحب کے بازو پہ باندھ دیں یا گلے میں پہنا دیں. انشاءاللہ عز و جل اس آیت کریمہ کی یا اس وظیفے کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ آپ نے رزق کے حوالے سے وظیفہ طلب فرمایا کہ رزق میں بھی برکت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے کاروبار کے رکاوٹیں اور جو رزق میں رکاوٹوں کے حوالے سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. آصف رضا بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. دوبارہ آپ کا کاروبار اسٹیبل ہو جائے، دوبارہ یہ چل پڑے، اس کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ عمل کیجئے. ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ تو یہ جو تسبیح ملائکہ، یہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 27 پر لکھا ہوا ہے رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ، اس عنوان سے وظیفہ نمبر 12. تو یہ آپ عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. اس کا آپ ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے. اگر جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بات کو عدد پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر لیجئے. تا حصول مراد یہ عمل آپ جاری رکھیے. اچھا، اس کے بعد فہد حسن بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے بندش، عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے. آپ جو کام کریں اس میں آپ کا مطلب مستقل چل پڑے اور کام آپ کا فلاپ نہ ہو، نہ رکاوٹ آئے، نہ اس میں پریشانی آئے. اس کے لیے آپ کو جو روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مستقل کام بھی لگ جائے گا اور کاموں میں آپ کے رکاوٹ بھی نہیں آئے گی. وہ یہ کہ روزانہ آپ یا آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی مغرب کی نماز کے بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ یہ گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ پڑھ لیں، آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی پڑھ لیں. یہ سورت جو ہے یہ اس کی خوب فضائل اور برکات احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوئے کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ سورہ مبارکہ جو ہے تو تمنگری لانے والی صورت ہے، خوشحالی لانے والی صورت ہے، تنگ دستی دور کرنے والی صورت ہے. اور اس کی جو ہے تو یہ بھی فضیلت ہے کہ اس سے رزق اور روزگار میں کشادگی حاصل ہوتی ہے. تو یہ عمل کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ کے مسائل اور پریشانیاں دور ہوں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، اس کا اب وقت مکمل ہونے کو آیا. انشاءاللہ عز و جل دوبارہ نیکسٹ ٹیوزڈے اور وینسڈے عصر اور مغرب کے درمیان یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے، بے قراروں نے، قرض داروں نے ہمیں قوس کی، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما. یا اللہ عز و جل اپنے دکھیاری، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے. یا اللہ عز و جل ہمیں نیک پرہیزگار، اپنے والدین کا فرما بردار، سنتوں کا پیکر اور سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی دعوت کو عام کرنے، خود بھی گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر سال پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. آمین. یا اللہ مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو کر شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. آمین. مدینے کی خوشبودار مہکی مہکی فضاؤں کا واسطہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. آمین. آمین بجاہ النبی الامین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہنامہ فیضان مدینہ. مکتبۃ المدینہ پہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے یہ طلب کیا جا سکتا ہے، اور سالانہ بکنگ کا جو سلسلہ ہے کہ یہ چونکہ ایک رسالہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہدیہ سادہ